حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہدایت بنے گی۔ ہم آپ کے قریب ہوئے، تم ایک دن لشکروں کی صورت میں 3 مقامات کی طرف نکلو گے، ایک شام کی طرف، ایک یمن کی طرف اور ایک عراق کی طرف۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ان میں شامل ہوا تو کون سی سمت اختیار کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ زمین ہے، وہاں وہ اپنے بہترین بندوں کو جمع کرتا ہے۔ اگر تم وہاں نہ جا سکو تو کم از کم اس کے قریب رہو اور اپنے برتنوں سے وہاں کا پانی پیو، کیونکہ اللہ نے مجھ پر وعدہ کیا ہے کہ وہ شام اور اس کے اہل کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک زبردست فتنہ برپا ہوگا جس کی ابتدا شام سے ہوگی اور پھر وہ مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو شام میں رہے۔ اگر لوگ تمہیں فتنے میں گھسیٹنا چاہے تو کہو، ہم اللہ کی پناہ میں ہیں اور شام میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ شام میں اللہ کے چنے ہوئے بندے موجود ہوں گے جو دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، چاہے زمانہ بگڑ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام تمہارے لیے ایمان کی پناہ گاہ بنے گا۔ وہاں اہل ایمان ایک گھوڑے کے پالان یا بکری کے تھن کے برابر جگہ پر بھی جمع ہوں گے، یعنی ایمان والے تھوڑے رہ جائیں گے لیکن ان کے دل مضبوط ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ شام میں مسلمان 3 لشکروں میں تقسیم ہوں گے، ایک لشکر دمشق میں ہوگا، ایک لشکر ساحل یعنی حلب اور انطاکیہ کے علاقے میں، اور تیسرا لشکر بیت المقدس کے قریب ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان میں سب سے بہتر کون سا لشکر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیت المقدس کے آس پاس ہوں گے وہ سب سے بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کے ذریعے حق کو قائم کرے گا۔ وہی لوگ آخری وقت تک حق پر قائم رہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو شام میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ ہمیں نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا، کیونکہ وہاں رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور فتنے وہاں سے ٹل جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا،